السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرحت زیبا، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی، بی اے آنرس سیم 6 پیپر DSc 3۔ عنوان ہے مرزا سلامت علی دبیر کی مرثیہ نگاری۔ مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ آج بچپن ہی میں جب تقریباً 7 برس کے تھے، والد کے ساتھ لکھنؤ آ گئے اور یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عربی اور فارسی کی اعلیٰ درجے تک کی تعلیم پائی اور انہیں درس و تدریس اور بحث و مباحثہ سے خصوصی دلچسپی تھی رہی۔ ان کی ذہانت اور تباہی نے اس پر سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ انہیں شعر و سخن سے فطری شغف رہا۔ اوائلی عمر میں ہی شعر کہنے لگے تھے اور مرثیہ کے بالخصوص وہ دلدادہ رہے۔ میر ضمیر کے شاگرد ہو گئے اور بہت تھوڑے ہی عرصے میں اچھے مرثیہ گویوں میں شمار کیے جانے لگے۔ ان کی شہرت رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے ساتھ بھی انہیں پڑھنے کا افتخار حاصل ہوا اور بڑے بڑے رؤساء اور خود بیگمات میں ان کے شاگرد ہو گئے۔ مرزا صاحب اردو زبان کے ایک استاد کی حیثیت سے خاصے مقبول ہوئے اور ان کا دامن شہرت اس قدر وسیع ہوا کہ لکھنؤ میں انیس کے ساتھ ان کے طرفداروں کا بھی ایک حلقہ پیدا ہو گیا اور انیسیے اور دبیر کے نام سے 2 باضابطہ گروہوں میں بٹ گئے۔ بلا شبہ ان شعراء کے درمیان مقابلہ رہا جس کی جھلک ان کے مرثیوں میں دیکھی جا سکتی ہے، مگر انہیں ایک دوسرے کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں کی، اور فی الواقع یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قدر شناس بھی رہے اور 1875 میں اس دار فانی سے کوچ کیا اور اپنے مکان میں مدفون ہوئے۔ مرزا دبیر اردو مرثیے میں اپنے مخصوص رنگ، طبیعت اور انداز بیاں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ مرثیہ نگار کی حیثیت سے اپنے آپ کو موجد طرز جدید سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہر مرثیے میں موجد طرز جدید ہوں۔ احسن فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ انیس اور دبیر دونوں نے اپنی طرح پر مرثیے کہیں اور صنف کو عروج پر پہنچایا، اور دونوں ایک دوسرے کی اہمیت کے قائل تھے۔ دونوں کی انفرادیت جدا تھی اور دونوں کی طبیعت کا رجحان مختلف تھا۔ ان کی واضح ہے کہ مرزا دبیر کی زبان عالموں کی زبان ہے اور ہر قدم پر تلمیحات و کنایات سے پر ہے۔ میر انیس کی زبان شرفا کی عام فہم اور سلیس زبان ہے۔ مرزا دبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر اپنے استاد میر ضمیر کا خاصا اثر تھا۔ اردو مرثیے کو میر ضمیر نے فی اعتبار سے نمایاں حیثیت دی اور اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ مرثیے میں چہرہ مرثیے کی تمہید اور سراپا انہی کی ایجاد ہے۔ پھر واقعہ نگاری رزم کو مرثیے کا جز بنا کر اور اس میں جنگ کے ساز و سامان کو یقینی اور تلوار اور گھوڑے کے شاعرانہ اوصاف بیان کر کے انہوں نے اس صنف کو خاصی وسعت اور بالیدگی عطا کی۔ مرزا دبیر اپنے استاد کی اس قائم کی ہوئی روش پر چل کر اس میں پختگی پیدا کی اور مزید جلا عطا کی۔ میر ضمیر کے یہاں جو زور کلام، رنگینی اور حسن ادا، مرزا دبیر کے مراثی پر اس کا پرتو نمایاں ہے، اور دبیر کا خصوصی امتیاز مولانا شبلی کے الفاظ میں ان کے خیال آفرینی، دقت پسندی اور تشبیہات و استعارات کی جدت ہے جس میں ان کا جواب نہیں۔ دبیر کے مراثی میں مضمون آفرینی، خیال بندی،
عجیب اور نادر تشبیہ اور شوکت الفاظ کی کارفرمائی ناسخ کے اثر کا بھی نتیجہ رہا، جو اس وقت ایک عمومی رجحان بن گیا تھا۔ دبیر کی مرثیہ نگاری اس خصوصیات کے بنا پر مولانا شبلی کے یہاں بندش کی سستی اور ناہمواری کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ الفاظ کا مناسب ترکیب کی دل آویزی اور برجستگی سلاست محسوس نہیں کرتے جو انیس کا خاصہ ہے۔ دبیر کے مراثی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان میں فصاحت اور بلاغت نام کو نہیں، یا کسی چیز یا کسی حالت یا کیفیت کی تصویر کھینچنے سے وہ بالکل ہی عاجز ہیں۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ لفظ میں جو حرف آئیں ان میں تنافر نہ ہو، الفاظ نامانوس نہ ہوں، قواعد حرفی کے خلاف نہ ہوں۔ بلاغت کا مفہوم یہ ہے کہ کلام اقتضائے حال کے موافق ہو اور فصیح ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دبیر کے کلام کو فصاحت و بلاغت سے عاری نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر دبیر نے حضرت امام حسین کے ضمن میں جو بند لکھے ہیں وہ ان میں فصاحت بیان طور پر نمایاں ہے۔ دیکھیے وہ یزید کو کس طرح خطاب کرتے ہیں: معنی یزید صاحب دولت ہے ہم نہیں، ہوتی ہے آسماں کے مقابل کہیں زمیں، وہ تخت کا مکیں ہے تو ہم عرش کے مکیں۔ بھائی یزید کا کوئی مثل حسن بھی ہے، زینب سے عابدہ کوئی اس کی بہن بھی ہے۔ بلاغت کی ایک مثال دیکھیے: حضرت علی ماں سے اجازت جنگ لیتے ہیں اور پھوپھی زینب سے نہیں لیتے۔ زینب کا رد عمل لہذا ہو، تم والدہ ان کے ہو پدر سمردی ہیں، یہ آج کھلا ہم کوئی اکبر کے نہیں ہیں۔ کس سے کہوں کیا خون جگر پیتی ہوں، ہائے ہائے، دل پر تو چھری چل گئی اور جیتی ہوں، ہائے ہائے۔ ان اشعار میں روزمرہ محاورے کی خوبی اور بندش کا حسن بھی نمایاں ہے۔ مرثیے میں واقعہ نگاری بھی ہے اور اس کا ایک اہم عنصر ہے۔ واقعہ نگاری کمال کی ہے، اور جو کچھ بیان کیا جائے یہاں واقعی ہو اور کسی واقعہ کی نسبت ایسے مصوری سے شعر کہہ سکتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین اپنے دیکھے جب حضرت امام حسین اپنے شوخوار بچے علی اصغر کو میدان جنگ میں لے کر جاتے ہیں اور ان کی حالت دکھا کر ان کے لیے دشمن کی فوج سے پانی مانگتے ہیں، مرزا دبیر اس واقعے کو بیان کس دل خراش اور درد انگیز انداز میں کرتے ہیں: زبان کی سلاست، صفائی اور دلکشی کا التزام کے ساتھ واقعہ نگاری کی بڑی اچھوتی تصویر پیش کی ہے۔ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عرت میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ مرزا دبیر کے یہاں مناظر قدرت کے بیان میں البتہ مضمون بندی اور استعارات سے کام لینے کی وجہ سے ان کی صاف تصویر نہیں ابھرتی۔ ایسا لگتا ہے وہ مقاحات اور مصوری سے قاصر ہیں۔ انہوں نے جو صبح کا سماں، طلوع آفتاب اور گرمی کی منظرکشی کی ہے، اس میں کوئی خاص لفظ و اثر نہیں ہے۔ یہ دو شعر جن میں جنگ اور حملے کا شور دکھایا گیا ہے، ان میں البتہ الفاظ کے پرشوکت استعمال نے زبردست زور اثر پیدا کر دیا ہے۔ لہذا ہو کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے،
خود عرش خداوند زمن کانپ رہا ہے۔ مرزا دبیر کے یہاں بلا شبہ تشبیہات کا تخیل کی بے اعتدالی، بلاغت کی کمی اور کلام کی ناہمواری کھٹکتی ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو جہاں دقت آفرینی ہے، مرثیہ کے بارے میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، اگر چاہے اسے کسی کی موت یا حسرت و افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، مگر اس کی اطلاق دراصل اس نظم پر ہوتا ہے جس میں واقعہ کربلا کو نظم کیا گیا ہو اور شہادت اہل بیت پر گرویزاری کی جائے۔ مرثیہ کسی گرویزاری یا رزم کی داستان بھی سنائی گئی ہے، لہٰذا کلیم الدین احمد کے الفاظ میں مرثیہ ایک مخلوط سی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرثیہ ماتم بھی ہے اور رزم بھی ہے۔ مرثیہ کے دوسرے تمام اجزاء کے مقابلے میں بیان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور مرثیے میں رزم کے اضافے اور اس میں خاصی وسعت پیدا ہو گئی ہے اور اس میں مناظر جنگ، جزوخوانی اور تلوار اور گھوڑے کی تعریف اس کو غیر معمولی اہمیت عطا کرتی ہیں، جس کی مثال کسی اور صنف میں نہیں ملتی ہے۔ مرزا دبیر کے مراثی میں مرثیے کے ان سارے اجزاء کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ ہاں، مرزا صاحب کے مراثی میں بھی دوسرے مرثیہ نگاروں کی طرح یہ نقص نمایاں ہے، ان میں عرب کے کردار اور ہندوستانی ادب کے کرداروں کو ہندوستانی بنا دیا گیا ہے اور خواتین کو کربلا کا کردار عرب کی بجائے لکھنؤ کی عام عورتوں کا کردار بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اس سیرت کی اصل نقوش اجاگر نہیں ہوتی ہے۔ مرثیوں میں عورتوں کی گفتگو اور شادی بیاہ کے رسم بھی خالص ہندوستانی ہیں۔ دبیر اپنے کرداروں کی زبانی سے عربی فارسی آمیز مصرعوں اور جملوں کی لمبی لمبی ترکیبیں ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں اور شعر کی تخمین میں کافی دشواری ہوتی ہے اور ان کے مخصوص انداز بیان سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے ان کی مرثیہ نگاری کی انفرادی نقوش ابھرتے ہیں اور دبیر اردو کے ایک بلند پایہ مرثیہ نگار کی حیثیت سے دبیر کا امتیاز مسلم ہے۔